الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله وزيرا يا زكريا إنا نبشرك ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا مستقبلہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا انزل تعالی السلام سید ولد آدم رحمت کائنات امام الانبیاء جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر بے شمار لاتعداد درود و سلام آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر، ائمہ حدیث پر اللہ کی رحمتیں. حدیث صاحب کائنات کے امام نے 14 سال آخر جب دیکھا کہ میرے ماننے والے دن بدن پریشان بھی ہیں اور ظلم سہ رہے ہیں، اور وہ دار ارقم جو صفا کی دوسری جانب تھا اس گھر کو آپ نے دین کی دعوت کا مرکز بنا رکھا.
تھوڑا سا اوجل تھا، اب پھر چلتے چلتے یہ بھی احساس تھا کہ ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب دیکھا کہ کوئی چوک ایسا نہیں جہاں میرا کلمہ پڑھنے والا پریشان کھڑا نظر نہیں آتا، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی گلی نکر ایسی نہیں جہاں میرے مارنے والے کو مارنا پڑ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اب لوگ میرے گھر کے اس چولہے میں جو کبھی کبھی جلتا ہے، اس ہنڈیا میں غلاظت بھی پھینکتے ہیں، سجدے کی حالت میں اوجری بھی ڈالی جاتی ہے۔ میں اپنے ماننے والے کو کیسے بچاؤں ان کے ظلم و ستم سے؟ تو فرمایا آپ کی ظلم کرتا ہے، اور وہ فوج کیا اسما نجاشی کیا آپ وہاں چلا جائیں؟ یہ چھوٹا سا قافلہ، اس قافلے کا امیر میرے نبی کا دوہرا دماد ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ دین بچا لو، یہ گھر بار لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ کچھ کا لوگ یہاں سے نکلے، پیچھا کیا، لیکن دو کشتیاں ساحل پہ کھڑی تھی، ان پہ سوار ہوئے، یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ وہاں جا پہنچا، گناہ کیا تھا، جرم کیا تھا، کیا لڑائی جھگڑا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا، صرف ایک ہی بات تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مان لو، اس کو معبود مان لو، اس کو مشکل کشا مان لو، اس کو حاجت روا مان لو، وہ اکیلا ہے، وہ ساری بگڑی بنا دیتا ہے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم میں بڑے رؤساء موجود، یہ رب کے سامنے نہ جھکنے والے اور میرے رب کی دعوت کو روکنے والے موجود، کائنات کے امام تشریف لائے کھڑے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، آخری مقام پہ فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ۔ ارشاد فرمایا رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے، وہ جو لوگ تھے وہ بھی میرے آقا کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہوئے۔ بعد میں حیران پریشان ہوئے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس کو سجدہ کیا جس کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ اب لوگوں نے باتیں شروع کی کہ کیا ہوا تمہیں، تم بھی اس کے ساتھ سجدہ ریز ہوئے؟ خفت مٹانے کے لیے کہنے لگے نہیں ہونے دیں، ہمارے دل کا بڑے احترام کے ساتھ ملا کیا، ہم نے تو وہ بات کی ہے۔ یہ بات مشہور ہوئی، وہ جو اپنے دین کو، اپنے گھر بار کو لٹا کر دین کو بچا کر نکلے تھے، ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے کہ شاید مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک دن کی مسافت میں پھر دور تو پتہ چلا کہ نہیں، ان ظالموں نے نبی کے ماننے والوں کو اور زیادہ ستانا شروع کیا ہے، ظلم کے پہاڑ اور زیادہ گرانے لگے ہیں۔ کچھ واپس چلے گئے،
کچھ مکے میں آ گئے اور جو آئے پھر وہ تکلیف اور کم کر چلے. کیوں؟ اس سے زیادہ آگے سے زیادہ بڑھ کر ان پہ ظلم اور ستم. پھر رحمت کائنات اپنے اصحاب کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ یہاں سے پھر 83-82 کے لگ بھگ مسلمان بے یار و مددگار اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، لیکن مکے کے لوگ ہر لمحہ خبر رکھتے ہیں. ان کے پاس یہ شیطانی قوت تو تھی نا جی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اور اس دوران سورہ الکہف جو مسلمان جمعے کے روز اس کی تلاوت کرتے ہیں یہ نازل ہو چکی تھی. یہ اصل میں تو مکے کے لوگوں کے سوال کے جواب میں تھی، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم. تو لوگوں کا ذکر سنو تو صحیح کہ جو معبود جھوٹے معبود تھے ان سے الگ ہوئے، ایک غار میں چلے گئے، آسمان والے نے اپنی رحمت کا سایہ پھر ان پہ پکڑ کر دیا. اس میں اشارہ تھا کہ نہیں، یہ جگہ اگر تنگ ہو چکی ہے تو تم اللہ کے لیے ہجرت کرو. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہی وجہ ہے کہ میرا ملک قائم ہے. جو بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہا نے ان مساجد کو چھوڑا، ان لائبریریوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر واپس آ گئے، ہجرت کرتے ہوئے سرزمین پہ آ پہنچے. اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا. تو کیا ہوا؟ یہ پھر قافلہ نکلا اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں پہ اپنی رحمت کا سایہ فکن کر دیتا ہے. چلتے چلتے، بچتے بچاتے پھر نجاشی کے پاس جا پہنچے. جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اس گھر میں بھی میرا عزیز بھی، میرا فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، وہ تو ہے ہی نہیں. چلتے پتہ چلا کہ وہ نجاشی کے پاس جا پہنچے. بڑے زیرک انسان، ٹیبل ٹاک کے ماہر عمرو بن عاص اور دوسرے ساتھی مکے سے تحائف لے کر نجاشی کے دربار میں جا پہنچے. اس کے وزیروں مشیروں سے ملے، تحائف پیش کیے. ان سے اپنا مدعا بیان کیا کہ بات یہ ہے، یہ بے دین لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نجاشی سے کہیں کہ وہ ان کو واپس کریں. یہ جو تحفے تحائف ہے نا، تحفے تحائف یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ نمک ہمارا ہے، ہم 20-25 روپے کلو لیتے ہیں. تحفے تحائف دے دے کے لوگوں نے انڈیا کو 35 پیسے 40 پیسے کے حساب سے دیا، اور وہ جو سب سے اعلیٰ ہے اور وہ ڈالر کما رہے ہیں.
तोहफे तहफ दिए। सुबह नजाशी के दरबार कि जनाबे वाला बात यह है कि इन्होंने अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है और ये आपके दीन में भी नहीं है। गोया कि ये ईसाई भी नहीं, बुतों के पुजारी भी नहीं, इन्होंने एक नया दीन वो निकाला है। हम इसलिए आए हैं कि इन्हीं के अकाबरीन, चचा दादा, बड़े बड़े जो खानदान के सरबराह हैं, उन्होंने हमें आपके पास भेजा कि आप इनको हमारे पास वापस ले आए। तो सरदार बात यह है कि ये बेहतर होगा। नजाशी कहने लगा कि और जब वो जिन्होंने तोहफे लिए हुए थे, जो पीछे से आराम से कान में फूंक मारते, वो कहने लगे बात तो आपकी ठीक है कि ठीक है, आप ऐसा करें इनको भेज ही दिया जाए, जो हमारे यहाँ खराबी पैदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नजाशी अल्लाह तेरे पे रहम करे, तो कितना ज़ीरक इंसान था। कहने लगा उनको बुलाया जाए। वो कौन है जो मेरे मुल्क में आए हैं? वो कौन है? उनको बुलाया जाए। दूसरे रोज लाए गए। बात है कि हम बहुत परेशान थे कि ये लोग ना जाने कैसा मामला हो, लेकिन हमने तहैया किया कि हमने बोलना सच है। जी आप कैसे आए हैं? कौन है? कहां से आए? जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बादशाह सलामत, हम बुतों की पूजा करते थे, हम मुर्दार खाते थे, हम सूदी कारोबार करते थे, हम जुल्म और ज्यादती, कोई ऐसा जुर्म नहीं जो हम में ना था। जब हम यतीमों का माल ही खा लेते, सूद खा लेते, से बढ़कर क्या। तो बादशाह सलामत, अल्लाह ने हम पे एहसान किया। नजाशी गौर से देख रहा और उनकी वो बातें भी ज़हन नशीन हैं कि बाप दादे के दीन को छोड़ आए हैं। बादशाह सलामत, अल्लाह ने हम पे एहसान ये फरमाया कि हम में से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम में से ही एक को रसूल नबी बनाकर भेजा, जिसकी हसब नसब को हम जानते थे, जिसके किरदार से हम वाकिफ थे, जिसने कभी झूठ न बोला था। अगर हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ना, जो कुरान को तर्जुमे के साथ, ये सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जाफर तैयार कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम ही से ये नूर में नूरुल्लाह वाली बात पकड़ी। हम में से, हम जिसके आली नसब को जानते थे, हसब नसब को जानने वाले, बुलंद किरदार को जानने वाले, उसने आकर ये कहा कि अल्लाह एक है, उसके सामने सजदा रेज़ हो जाओ, उसके साथ शिरक नहीं करना। आज यूट्यूब पे शिरक फैलाया जाता है और कहा जाता है जिससे जिंदगी में मांगते हैं, जब वो फौत हो जाए फिर भी वो तुम्हारी मदद के लिए तैयार होता है। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, नारा गौसिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी, जिसको हमने नबी माना, जिसके हसब नसब को जानते थे, उसने फरमाया अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है। उसने हमें इन बुरे कामों से मना किया, हमने अपने आप को रोक लिया। जिस काम का हुक्म दिया हमने कर लिया। बादशाह सलामत, हम तेरे मुल्क में आए हैं, इस उम्मीद के साथ आए हैं कि तेरे यहाँ हम पे जुल्म ना होगा। जब ये बात सुनी तो नजाशी क्या कहता है?
ان کے تحفے واپس کرو. آپ میرے ملک میں رہیں گے, امن کے ساتھ رہیں گے, سکون کے ساتھ رہیں گے. کوئی ظلم کرے مجھے بتانا. ماں ام سلمہ تیری قبر کے اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اس کا حق مہر نجاشی نے دیا تھا اور بہت زیادہ دیا تھا. ہم تو یہاں صرف شریع حق مہر مکیر میں لیے ملتے ہیں. قوم چاند پہ پہنچی ہے, ہم شریع حق مہر سے باہر نہیں نکلے. بات کریں تو ساڑھے جو رواج ہی نہیں. جائز جو ہے وہ سب سے زیادہ دو, یہ جائز ہے, اور وہ جو جائز تھا وہ چھوڑ دیا. عمر بن عاص کہنے لگے اپنے ساتھی کو, کل میں ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں. کہنے لگے کیا چھوڑ, یہ ہمارے ہی ہے تو ہمارے رشتے دار خاندان ہے, کوئی بات نہیں. کل اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ٹھیک ہے کہ آپ نے ہمیں نکالا ہے, لیکن یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. جس کا تو پیروکار ہے وہ تو اس کو بھی نہیں مانتے. اور یہ سب سے بڑی بات بلایا صحابہ فرماتے ہم پریشان ہو جانا, کیا مصیبت, کیا استاد آگے نہیں. نجاشی کہتا تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بات, اس کا نظر ہے تو یہاں بات یہ میں کہتا چلا جاؤں کہ جب آدمی دونوں طرف کی بات سنتا ہے پھر طے تک پہنچتا ہے. ہماری عادت یہ ہے کہ ایک طرف کی سنی بس بات پھر ایک وہ نقطہ نظر قائم کر لیتے. تو حضرت جعفر فرمانے لگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. چلتے چلتے اور نجاشی زمین پہ تنکا اٹھا کر سوچتا ہے, آنکھیں تر. نجاشی کہنے لگا جو آپ نے کہا ہے ایک تنکے کے برابر بھی وہ اس سے بڑھ کر نہیں تھے, جو تھے وہی آپ نے کہا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے صاحبزادے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. وہ کتاب لے کے آئے ہیں اور مریم علیہ السلام کنواری تھی, اللہ نے القاء کیا اپنا کلمہ کے ذریعے. نجاشی کہنے لگا ان کو نکالو میرے دربار, نکل جاؤ. امام سلمہ کہتے بڑے بے آبرو ہو کے نکلے. عزیز صاحبو, جو آج بھی اسلام کو مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا وہ بے آبرو ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہجرت کرنے والوں کے درجات کو اللہ نے بہت زیادہ بلند فرما رکھا ہے, بہت زیادہ بلند. اور ہماری طرف سے اللہ رب العالمین جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے معمور